شہرائے آفاق۔ افسانہ نویس ممتاز مفتی۔ کتاب سمے کا بندھن۔ افسانہ عینی اور عفریت۔ آواز و پیشکش انیلا بیگ۔ زندگی کا عظیم ترین واقعہ چھوٹے چھوٹے معمولی واقعات کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ ایک چھوٹا سا چشمہ پھوٹتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شوریدہ سر دریا بن کر آپ کی شخصیت کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتا ہے۔ وہ اچانک رونما ہوتا ہے، ایسے وقت جب نہ خواہش ہوتی ہے، نہ آرزو، نہ امید، نہ توقع۔ آپ دروازے بند کر چکے ہوتے ہیں، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ بھرپور زندگی بتا چکے ہوتے ہیں، خود سے مطمئن، تکمیل کے احساس سے سرشار، اس وقت وہ اچانک رونما ہوتا ہے اور آپ کی شخصیت کے اس شاندار ایوان کو جیسے آپ نے سال ہا سال ایک اینٹ رکھ کر تعمیر کیا ہو، ایک جھٹکے میں مسمار کر دیتا ہے۔ اور پھر جو آپ دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ملبے کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں نے بھرپور زندگی گزاری تھی، جوانی میں جذبات کی ایک بھیڑ لگائے رکھی، میلہ لگائے رکھا، پٹاخے چھوڑے، پھل جھڑیاں چلائیں، ہولیاں کھیلیں، رنگ پچکاریاں چلائیں، ابیر گلال کے تھال بھرے۔ میں جذباتی تھا، شدت پسند تھا، جذبات اور شدت میری دانست میں خلوص کے مظہر تھے۔ میرا رخ مثبت تھا، خلوص بھرا، ہمدردی بھرا، حقارت اور نفرت سے پاک۔ میں کہہ دینے والا تھا، گونگے اور ٹھنڈے خون والے مجھے پسند نہ تھے۔ میں نے علم حاصل کیا تھا، نفسیات نے مجھے دسترس دی، تحلیل نفسی میں خاصی اہلیت تھی، دوست مانتے تھے، اچھا جانتے تھے، قدر کرتے تھے۔ اپنے ماضی پر مجھے کوئی پشیمانی نہ تھی، نہ احساس گناہ، نہ کمتری۔ میں نے عشق کیے، محبتیں کیں، افیئرس نہیں، یارانے نہیں، توجہ کا بنا رہا، ذلتیں اور رسوائیاں جھیلیں، فراق و وصال، سبھی کچھ۔ جبھی تو اب تک خود سے مطمئن تھا، احساسی تکمیل سے سرشار۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے، بول کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا ملے گا، تو یقیناً میں سوچ میں پڑ جاؤں گا، کیا مانگوں؟ میں مانگ کر دنیا سے دور نکل آیا ہوں، سکون اور اطمینان کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، شور شرابہ پیچھے رہ گیا ہے، بہت پیچھے۔ جس راستے پر میں گامزن ہوں وہ اطمینان سے لبریز ہے، سڑک خاموش ہے، راستہ ہموار ہے، نہ اونچان ہے نہ نیچان، سیدھا صاف، دونوں طرف پیڑ اگے ہوئے ہیں، سرسبز نہیں، پیلے پیلے، اونچے لمبے نہیں، بیٹھے بیٹھے، جھکے جھکے، گردآلود۔ پتے مسلسل جھڑ رہے ہیں، کھڑ کھڑ کر رہے ہیں، شام گہری ہوتی جا رہی ہے، دور دور لنگے کھمبوں میں پتیاں ٹمٹما رہی ہیں، ان کی زرد ٹمٹم زمین تک نہیں پہنچ پاتی۔ شام کا گھسپسا بڑھتا چلا جا رہا ہے، سڑک پر اکا دکا راہگیر چل رہے ہیں، چپ چاپ، تھکے ہارے، گرد سے اٹے ہوئے، ایک دوسرے سے دور دور، اکیلے اکیلے، تنہا تنہا۔ منظر پرسکون کا ایک خیمہ تنا ہوا ہے، بے چینی کی مدھانی مدت سے زنگ آلود ہو چکی ہے، میرے دل میں کوئی مد و جزر نہیں، ذہن سوچ بچار کی گھاٹیوں سے نکل چکا ہے،
کیوں، کیسے، کس لیے کہ بھیڑ بھن بھن کر نہ بھول چکے ہیں۔ میرے سامنے آسمان پر چاند ٹنگا ہوا ہے، چاندنی والا چاند نہیں، چاندنی تو چھیڑ دیتی ہے، ایک بڑا سا مدھم مدھم چاند، جیسے تانبے کا ایک تھال لٹک رہا ہو۔ میں چلے جا رہا ہوں، چلے جا رہا ہوں، دفتن پاؤں کی چاپ سنائی دیتی ہے، قریب اور قریب۔ یہ کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے؟ میں مڑ کر دیکھتا ہوں، کون ہو تم؟ وہ سر اٹھاتی ہے، مجھے دیکھ کر ٹھٹکتی ہے، رکتی ہے، پھر سر جھکا لیتی ہے، جواب نہیں دیتی۔ اس کے جسم میں چمک ہے، تازگی ہے، شگفتگی ہے، لیکن منہ لٹکا ہوا ہے۔ خد و خال پر بے تکلفی کی دھول جمی ہے، تھکا ہارا مردہ چہرہ، گردن جھکی ہوئی، نگاہیں اکتائی ہوئیں، جیسے بہت کچھ دیکھ رکھا ہو، دیکھ دیکھ کر تھک گئی ہو، جھک گئی ہو، نہ دیکھنے کی چاہ، نہ دکھانے کا شوق۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، کون ہو تم؟ میں بھی ہوں، وہ سر اٹھائے بغیر جواب دیتی ہے۔ جواب میں تلخی ہے، لیکن مدھم مدھم، پھٹی پھٹی، تھکی تھکی۔ اس میں چمک نہیں، تان نہیں، لے نہیں، لوچ نہیں، جیسے ریوڑی بھیگ گئی ہو، کڑاکا نہ رہا ہو۔ لیکن یہ سڑک تمہارے لیے نہیں ہے، تمہیں تو شاہراہ پر چلنا چاہیے، جہاں رونق ہے، زندگی ہے۔ وہیں سے آئی ہوں، وہ جواب دیتی ہے۔ لیکن کیوں؟ ناگاہ میرے منہ سے نکل جاتا ہے۔ وہ سر اٹھاتی ہے، تن کر کھڑی ہو جاتی ہے، میری مرضی؟ میں چپ ہو جاتا ہوں، چلنے لگتا ہوں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، لیکن دل میں کچھ کچھ ہونے لگتا ہے، پتہ نہیں غصہ ہے یا کیا۔ پاؤں کی چاپ پھر قریب آ جاتی ہے، اور قریب۔ تم میرے ساتھ ساتھ کیوں چل رہی ہو؟ انجانے میں میرے منہ سے نکل جاتا ہے۔ ساتھ نہیں، میں چل رہی ہوں، وہ بآواز بلند کہتی ہے، پھر زیر لبی سنائی دیتی ہے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں چلتا۔ اس کی آواز میں حسرت نہیں، آرزو نہیں، بے تعلقی ہی بے تعلقی ہے۔ میں رک جاتا ہوں، دیکھو تو، پاؤں دھیرے دھرو، ہم ساتھ ساتھ نہ رہیں۔ ہاں، وہ کہتی ہے، دھیرے دھرے تھے، لیکن کیا؟ میں پوچھتا ہوں۔ پھر تم بھی پاؤں دھیرے دھرنے لگے، رک گئے۔ میں رک گیا تھا؟ مجھے غصہ آنے لگا۔ ہاں، تم، وہ جواب دیتی ہے، اس کی آواز برف کی سل کی طرح گرتی ہے۔ تمہیں اپنے متعلق خوش فہمی ہے کیا؟ تمہیں ہے، مجھے نہیں۔ میں خوش فہمیوں کی دنیا سے نکل آئی ہوں۔ میں رک جاتا ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا۔ تھینک یو، وہ جواب دیتی ہے اور تیز چلنے لگتی ہے۔ تھینک یو؟ کس بات پر؟ میں چلاتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ چلنا پسند نہیں کرتی، وہ پیچھے مڑے بغیر جواب دیتی ہے۔ غصے سے میری کن پٹیاں بجنے لگتی ہیں، میں اس کے پیچھے بھاگتا ہوں۔ میرے ساتھ چلنے میں کیا ہے، بولو؟ تم ساتھی نہیں ہو، لیکن کیوں؟ میں اسے کندھوں سے پکڑ لیتا ہوں۔ تم اپنی میں سے بھرے ہوئے ہو، اتنے بھرے ہوئے ہو کہ دوسرے کی گنجائش نہیں۔ تم توجہ دے نہیں سکتے، خود توجہ طلب ہو۔ تم مجھے جانتی ہو کیا؟ جانتی نہیں، وہ جواب دیتی ہے، تمہارے ماتھے پر لکھا ہوا ہے۔ تم اسے پڑھ سکتی ہو کیا؟ میں طنزاً پوچھتا ہوں۔ ہاں، وہ سر اٹھا کے جواب دیتی ہے، میں عورت جو ہوں۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے کسی نے سن کر دیا ہو۔
وہ اپنے ہاتھ اس کے کاندھے سے اٹھا لیتا ہوں، میری گردن لٹک جاتی ہے۔ مجھے دیکھ کر اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ کہتی ہے میں تمہیں دکھانا نہیں چاہتی، دل میلا نہ کرو، سچ سننے کی ہمت پیدا کرو۔ اس نے پہلی بار نگاہیں اٹھائی ہیں، مجھ پر بھرپور نظر ڈالی ہے اور مسکرا دی ہے۔ دفتن نہ جانے کیا ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے۔ رنگ پچکاری چل گئی ہے، پیڑ تن گئے ہیں، پتے ہرے ہو گئے ہیں، بتیاں روشن ہو گئی ہیں۔ چاند کی چاندنی نے سارے منظر کو بھگو دیا ہے، میرے ارد گرد ایک بھیڑ لگ گئی ہے۔ وہ چل پڑتی ہے، رک جاؤ۔ وہ چل پڑتی ہے، رک جاؤ، رک جاؤ۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہوں۔ پیچھے پیچھے چلنے کا یہ میرا پہلا موقع نہیں ہے، زندگی میں بارہا پیچھے پیچھے چلا ہوں۔ مجھ میں یہ صلاحیت نہیں کہ کسی کو پیچھے لگا سکوں۔ دراصل میں ازلی طور پر پیچھے چلنے والوں میں سے ہوں۔ میرا عشق پیچھے چلنا ہے، جو میرے پیچھے چلتی ہے وہ دل سے اتر جاتی ہے۔ جب تک میں پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہوں، جنون قائم رہتا ہے۔ جب ساتھ ساتھ چلنے کا موقع آتا ہے، قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ سال ہا سال پہلے یہی بات مجھے اماں نے بتائی تھی، لیکن اماں کی بات میں نے کبھی نہ سنی۔ اماں کی بات پر میں کیسے سوچتا؟ میں تو بات بات پر اماں سے کہا کرتا، اماں تم نہیں سمجھتی۔ جو سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس کی بات پر سوچنا کیسا؟ اماں کی بات کو میں نے کبھی نہ جانا تھا، اور جانا ہی نہیں تھا تو ماننا کیسا؟ دوپہر کا وقت تھا، بدلتے موسم کی ہوا چل رہی تھی، گرتے پتے کھڑ کھڑ کر رہے تھے، اداسی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اس چھوٹے سے گھر میں ہم تین رہتے تھے۔ ننھا منیر دیوار سے لگا بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ میں ٹین کی کرسی پر بیٹھا، دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے فضا کو گھور رہا تھا۔ بوڑھی اماں دیوار سے ٹیک لگائے آلو چھیل رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دیوار تک خاموشی چھائی رہی۔ دفتن اماں بولی، ایسے کیسے چلے گا بیٹے؟ میں نے سر اٹھایا، ایسے کیسے کیا اماں؟ کب تک وہ دیوار سے لگا کھڑا رہے گا؟ اس نے منیر کی طرف اشارہ کیا، تو دونوں ہاتھوں میں سر تھامے زمین کو گھورتا رہے گا، اور میں؟ وہ رک گئی۔ مجھ سے اب یہ کچھ نہیں ہوتا بیٹا۔ کیا کریں اماں؟ کوئی گھر والی لے آنا۔ کیسے لے آؤں؟ ملے تو لاؤں، ڈھونڈ رہا ہوں۔ نہ نہ نہ، وہ بولی۔ اس کا چہرہ یوں پھوٹ گیا جیسے شیشہ تڑک جاتا ہے۔ آواز میں منت بھری ٹوٹ چھلکی، نہ بیٹا نہ، اللہ کے واسطے ڈھونڈ میں نہ پڑنا۔ کیوں اماں؟ میں نے پوچھا۔ کوئی پسند آ گئی تو اس کے پیچھے بھاگے گا۔ وہ رک گئی، انگلی سے آنسو پونچھا۔ پہلے بھی یہی ہوا تھا، 16 سال تو اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہا تھا، پھر جب وہ مل گئی تو ساتھ نہ چل سکا۔ وہ رک گئی۔ جو پیچھے بھاگنے والے ہوتے ہیں بیٹا، وہ ڈرتے ہیں کہ مل نہ جائے، پیچھے بھاگنے کی لذت ختم نہ ہو جائے۔ وہ چپ ہو گئی۔ میں سوچنے لگا۔ بات سامنے دھری تھی، پر میرے پلے نہ پڑی۔ اب میں نے جانا ہے کہ سامنے دھری نہیں دکھتی، جو ڈھونڈ کر رسیا ہو اسے سامنے دھری کیسے دکھے؟ دیر تک ہم چپ چاپ بیٹھے رہے، پھر اماں اٹھی، میرے پاس آئی، ہاتھ میرے سر پر رکھا، تھپکا، بولی، بیٹے تو سب کچھ جانتا ہے، پر خود کو نہیں جانتا۔ میں تجھے جانتی ہوں، مجھے پتا ہے۔ تو مجھے کیسے جانتی ہے اماں؟ تو اپنے ابا پر گیا ہے نا، ہو بہو وہی ہے، ہو بہو۔
اور میں نے ساری زندگی اس کے ساتھ گزاری ہے۔ وہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ پیچھے بھاگنا محبت ہے، بس وہ بھاگتا ہی رہا زندگی بھر۔ وہ خاموش ہو گئی، دیر تک کھڑی میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتی رہی اور میں سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اماں، میں نے خاموشی توڑی، محبت کیا ہوتی ہے؟ کچھ دیر کے لیے وہ خاموش رہی، پھر بولی، بیٹے، محبت دوڑ بھاگ نہیں ہوتی، طوفان نہیں ہوتی، سکون ہوتی ہے، دریا نہیں ہوتی، جھیل ہوتی ہے، دوپہر نہیں ہوتی، بھور سمے ہوتی ہے، آگ نہیں ہوتی، اجالا ہوتی ہے۔ اب تجھے میں کیا بتاؤں کہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بتانے کی چیز نہیں، بیتنے کی چیز ہے، سمجھنے کی نہیں، جاننے کی چیز ہے۔ اماں کی بات میرا راستہ روک لیتی ہے، میں رک جاتا ہوں، لیکن تڑپ بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا رہتا ہوں، اس امید پر کہ شاید وہ مڑ کر دیکھے، پھر مسکرائے، پھر پھلجھڑی چل جائے، پھر کن کہہ دیا جائے۔ لیکن وہ چلے جاتی ہے، یوں چلے جاتی ہے جیسے کسی نے اس کا راستہ کاٹا ہی نہ ہو، جیسے کسی کو پیچھے چھوڑ کر نہ جا رہی ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ اگرچہ میرے پاؤں رک گئے ہیں، لیکن میں نہیں رکا، میں اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہوں۔ دن گزر جاتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، لیکن میں چل رہا ہوں، چلے جا رہا ہوں، اس کے پیچھے پیچھے چلے جا رہا ہوں۔ پتہ نہیں میں اس کے پیچھے کیوں چلے جا رہا ہوں۔ کوئی خواہش نہیں، آرزو نہیں جو پیچھے چلنے پر اکسائے، حصول کی خواہش نہیں، مطلب نہیں، مانگ نہیں۔ اسے دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں، پوجا کے پھول سوکھ کر کانٹا بن چکے ہیں، آرتی کی تھالی خالی پڑی ہے، بھینٹ چڑھانے کے لیے کچھ بھی تو نہیں ہے، پھر بھی چلے جا رہا ہوں، نہ مقصد نہ منزل۔ چلتے چلتے ایک دن وہ پھر نظر آ جاتی ہے، مجھے یقین نہیں آتا، آنکھیں ملتا ہوں، نظر تو وہ مجھے مسلسل آتی رہتی ہے، وہ مسکراہٹ، وہ رنگ پچکاری، جیسے کسی نے کن کہہ دیا ہو۔ نہیں، فریب نگاہ نہیں، واقعی وہ پارک کے ایک کونے میں درخت کے مقابل زمین پر اکڑوں بیٹھی ہے، ہاتھ میں برش ہے، پہلو میں بہت سے رنگ بکھرے ہوئے ہیں، روبرو ایک بڑی سی کینوس فریم پر لگی ہوئی درخت کے سہارے کھڑی ہے۔ وہ دبے پاؤں اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ارے، یہ کینوس پر کیا بنا ہوا ہے؟ اس قدر خوفناک چہرہ دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ کوئی عفریت ہے؟ یہ کیا بنا رہی ہو؟ میں دل ہی دل میں سوچتا ہوں۔ دیر تک میں وہاں کھڑا رہتا ہوں۔ وہ مڑ کر دیکھتی ہے، ایک نظر انداز غلط، سرسری، اور پھر سے رنگ بھرنے میں مصروف ہو جاتی ہے، جیسے پیچھے کوئی کھڑا ہی نہ ہو۔ انداز میں نہ تعجب ہے، نہ لگاؤ، نہ لاگ۔ یہ کیا بنا رہی ہو؟ میں پوچھتا ہوں۔ پورٹریٹ؟ وہ منہ موڑے بغیر جواب دیتی ہے۔ کس کی ہے؟ ہے کسی کی؟ کوئی عفریت ہے کیا؟ نہیں، عفریت نہیں۔ کس کے لیے بنا رہی ہو؟ میری اسائنمنٹ ہے، وہ پیچھے دیکھے بغیر جواب دیتی ہے۔ کانٹوں سے بھری تشبیہ ہے۔ ہاں، تناؤ ہے، تلخی ہے، شدت ہے، مٹھاس نہیں، محبت نہیں۔ محبت تو شدت کے بغیر ممکن ہی نہیں، میرے منہ سے نکل گیا۔ نہیں، محبت شدت کی نفی ہے۔ وہ پہلی بار مڑ کر میری طرف دیکھتی ہے، مسکراتی ہے، وہی رنگ پچکاری، فرحت سے بھری ایک پھوار سی اڑتی ہے، پورٹریٹ کی ساری تلخی دھل جاتی ہے۔ تم شدت کو برا جانتی ہو کیا؟
میں پوچھتا ہوں۔ شدت خود پرستی کا ایک روپ ہے، میں اسے برا نہیں جانتی، بس مجھے یہ گوارا نہیں۔ تم محبت کو کیا سمجھتی ہو؟ میں پوچھتا ہوں۔ وہ میری طرف منہ موڑ کر بیٹھ جاتی ہے، سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ کہتی ہے محبت ایک پرسکون کیفیت ہے، وجدان ہے۔ نہیں، وہ زیر لب گویا خود سے کہتی ہے، بتائی نہیں جا سکتی، صرف بیتی جا سکتی ہے۔ دفتن وہ میری طرف چونکتی ہے، رک جاؤ رک جاؤ۔ وہ اٹھ کر میری طرف آتی ہے، دونوں ہاتھوں سے میری تھوڑی تھام لیتی ہے، پھر تھوڑی پر بائیں طرف انگلی رکھ کر پوچھتی ہے، یہ کیا ہے؟ اسکار ہے یا تل ہے؟ تل ہے، میں جواب دیتا ہوں۔ وہ پورٹریٹ کی طرف مڑتی ہے، برش اٹھاتی ہے اور شبیہ کی تھوڑی کے بائیں جانب کالا نقطہ لگا دیتی ہے۔ میں غصے سے پاگل ہو جاتا ہوں، غصے سے میرا منہ سرخ ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ تمہارا مطلب ہے یہ میری؟ میں پورٹریٹ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہوں، لیکن میرا گلا خشک ہو جاتا ہے۔ وہ میری طرف منت بھری نگاہ سے دیکھتی ہے، کہتی ہے سچ جاننے کا حوصلہ پیدا کرو۔ دفتن پارک کے پھول انگاروں میں بدل جاتے ہیں، شعلے اٹھنے لگتے ہیں، پودے دھڑا دھڑ جلنے لگتے ہیں، منظر دھواں دھواں ہو جاتا ہے۔ میں اٹھ کر بھاگتا ہوں، بھاگتا رہتا ہوں، پتہ نہیں کب تک بھاگتا رہتا ہوں۔ شام کو جب میں تھکا ہارا گھر پہنچتا ہوں تو دفتن لیٹے لیٹے میرے اندر کوئی کہتا ہے تم خود سے بھاگ رہے ہو۔ میں چوکنا ہو جاتا ہوں، یہ کیا؟ کیا میری میں کا ایک حصہ باقی ہو گیا ہے؟ ضرور اس لڑکی نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، میں خود کو اس کی نظر سے دیکھنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ نہیں، میں خود سے نہیں بھاگ رہا، یہ جھوٹ ہے، غصے میں میرے منہ سے نکل جاتا ہے۔ میری بیوی یہ سن کر گھبرا گئی ہے، پوچھتی ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے کیا جواب دوں؟ اگلے روز صبح باتھ روم میں میری نگاہ آئینے پر پڑتی ہے تو میں چونک جاتا ہوں۔ ارے یہ کیا؟ آئینے میں عفریت مجھے گھور رہا ہے۔ نہیں نہیں، یہ میں نہیں، میں تو روز آئینہ دیکھتا ہوں۔ ہنسی کی آواز سن کر میں چونک جاتا ہوں۔ آئینے میں عفریت کے پیچھے ہاتھ میں برش پکڑے وہ ہنس رہی ہے، کہتی ہے تم روز آئینے میں وہ دیکھتے ہو جو تم دیکھنا چاہتے ہو، وہ نہیں جو تم ہو، جو تم سمجھتے ہو کہ ہو۔ میں آئینے پر پتھر مارتا ہوں، تڑاخ کی آواز آتی ہے اور پھر باہر نکل جاتا ہوں۔ شام کو جب میں گھر پہنچتا ہوں تو میری بیوی ایک بڑا سا پیکٹ میرے ہاتھوں میں تھما دیتی ہے، کہتی ہے ایک خاتون دیکھ کر گئی ہے۔ پیکٹ کاغذ میں لپٹا ہوا ہے، میں کاغذ پھاڑتا ہوں، ارے یہ تو وہی پورٹریٹ ہے۔ پورٹریٹ کے کونے میں اینی لکھا ہوا ہے۔ تصویر کو دیکھ کر میری بیوی ہونٹوں پر انگلی رکھ لیتی ہے، یہ تو کوئی بھوت ہے۔ میں اس کی بات کا جواب نہیں دیتا، تصویر کو الٹا کر کے دیوار کی طرف لگا دیتا ہوں۔ کچھ دیر بعد اچانک جو میں ادھر دیکھتا ہوں تو سن ہو کے رہ جاتا ہوں۔ تصویر کینوس کی پشت پر ابھر آئی ہے۔ دیوانہ وار لپک کر میں تصویر اٹھا لیتا ہوں اور باہر نکل جاتا ہوں۔ سوچتا ہوں میں اسے ایسی جگہ پھینکاؤں جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ سڑک پر اکا دکا موٹریں چل رہی ہیں، ایک ویگن آ کر رک گئی ہے، میری نگاہ اس کی پشت پر پڑتی ہے، ارے یہ کیا؟ ویگن کی نشست پر وہی تصویر بنی ہوئی ہے۔ گھبرا کر میں منہ موڑ لیتا ہوں، سامنے دیوار پر وہی تصویر۔ ارے میں بھاگ لیتا ہوں، جگہ جگہ ٹریفک سائنز پر وہی عفریت مجھے گھور رہا ہے۔ میں گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہوں۔ ڈرائنگ روم میں میرا دوست راجا شفیع میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں تصویر کو کمرے کی دیوار پر لگا کر راجا سے ہاتھ ملاتا ہوں، اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی ہے۔
ہم بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں۔ راجا بوڑھے ساتھی سے کہتا ہے، حاجی صاحب میرا دوست آج کل بہت پریشان رہتا ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ کیا پریشانی ہے؟ حاجی پوچھتا ہے۔ میں ایک الجھن میں پھنسا ہوا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ میں کون ہوں؟ حاجی مسکرا دیتا ہے۔ میں اپنی بات کی وضاحت کرتا ہوں، کہتا ہوں میرا مطلب ہے کیا میں وہ ہوں جو خود کو سمجھتا ہوں یا وہ ہوں جو لوگ مجھے سمجھتے ہیں؟ حاجی پھر مسکراتا ہے، کہتا ہے چاہے آپ یہ ہیں یا وہ ہیں، آپ اس جھنجھٹ میں کیوں پڑتے ہیں کہ آپ کیا ہیں؟ بس اپنی میں کا بوجھ اپنے کندھوں پر کیوں اٹھائے پھرتے ہیں خام خواہ؟ دفعتاً مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے کندھوں کا بوجھ گر گیا ہے۔ عین اس وقت شفیع چلا کر کہتا ہے، ارے یہ کینوس تو خالی ہے۔ میں پورٹریٹ کی طرف دیکھتا ہوں، کینوس واقعی خالی ہے۔ شہرہ آفاق ادب پاروں کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔